ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ میں نے پچھلے واقعات پر غور کیا، اس انوکھی مخلوق کے بارے میں سوچا۔ سیپ کی دنیا کی یہ حسین مخلوق میرے لیے بیکار تھی، میں ان کے درمیان نہیں رہ سکتا تھا، لیکن ان کے بارے میں جاننا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ نرم رویہ رکھوں گا اور نرمی سے ہی ان کی یہ حسین دنیا دیکھوں گا۔ میں سیپ کے اس موتی پر جا بیٹھا جہاں ملکہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ویسے یہ حسین سیپ محل بھی مجھے بے حد پسند آیا تھا، انتہائی خوبصورت جگہ تھی۔ ان سوراخوں سے شاید دوسری سمت جانے کا راستہ تھا، لیکن سوراخ اتنے چھوٹے تھے کہ میں ان سے اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ البتہ میں ان سوراخوں کو توڑ کر بڑا کر سکتا تھا، لیکن اس حسین محل کو میں کیوں تاراج کر لوں؟ میں نے سوچا۔ میں انتظار کرتا رہا۔ سوراخوں کی دوسری طرف سے سمندر کی حسین لیکن عجیب مخلوق مجھے جھانک رہی تھی۔ میں بھی خاموشی سے انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر گزر گئی۔ میری اس خاموشی سے شاید ان کی ہمت بڑھی، اور پھر ایک سوراخ سے وہی لڑکی اندر داخل ہوئی جس کی شکل میں نے پہلی بار دیکھی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی خوف کے آثار تھے۔ میں اسے دیکھ کر مسکرایا۔ رج، میں نے اس کے نام سے پکارا اور وہ مزید حیران ہو گئی۔ عجیب و غریب چال سے چلتی ہوئی وہ میرے نزدیک آ گئی۔ تم میرا نام بھی لے سکتے ہو اے سمندری کیڑے، اس نے کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، لیکن تم مجھ سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہو؟ اس لیے کہ ہمیں تمہاری خصوصیات نہیں معلوم۔ اس سے قبل سمندر میں کوئی بولنے والا کیڑا حاصل نہیں کیا گیا جو ہماری طرح بول بھی سکتا ہو، جو ہمارے جیسا چہرہ رکھتا ہو۔ رج، میں نے پھر اسے اس کے نام سے پکارا۔ میں جو کچھ بھی ہوں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، اطمینان رکھو، مجھ سے باتیں کرو، مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، میں تمہیں اپنے بارے میں بتاؤں گا۔ کیونکہ وہ میری حیثیت سے ناواقف تھی، میں تو اس کے لیے عجوبہ تھا، اس لیے میرے ایک ایک لفظ پر وہ سخت حیرت زدہ تھی، لیکن میری گفتگو سے اسے کسی حد تک اطمینان ہو گیا تھا۔ چنانچہ اس کا وہ چوکنا انداز ختم ہو گیا جیسے وہ موقع ملتے ہی بھاگ پڑے گی۔ میں تمہارا مہمان ہوں، میرے لیے آرام کا بندوبست کرو، میرے لیے کھانے پینے کا بندوبست کرو۔ تمہاری ملکہ مجھ سے خوف زدہ ہے، اسے سمجھاؤ کہ میں اس کے دشمنوں میں سے نہیں ہوں۔ رج کے چہرے پر سوچ بچار کے آثار نمودار ہوئے، پھر وہ ایک گہری سانس لے کر پلٹی اور ایک سوراخ میں داخل ہو گئی۔ مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ اس بار واسطہ پڑا بھی تو کس سے؟ یہ حسین مخلوق میرے لیے بیکار تھی، نہ اس سے عشق کیا جا سکتا تھا، نہ اسے پیار کیا جا سکتا تھا۔ پھر بھی ایک تجربہ ہی صحیح۔ تھوڑی دیر کے بعد رج واپس آ گئی۔ اس نے مجھے ساتھ آنے کا اشارہ کیا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم ایک گول سوراخ سے باہر نکل آئے اور وہ مجھے لیے ہوئے چل پڑی۔ نیچے کھردری زمین تھی، غالباً یہ کوئی بڑی سمندری چٹان تھی جس کے اندر یہ پورا کارخانہ بنا ہوا تھا۔ کافی راستہ طے کرنے کے بعد ایک بڑے اور تاریک دروازے کے سامنے وہ رک گئی۔ اس دروازے سے اندر چلے جاؤ، یہی تمہاری رہائش گاہ ہے، اس نے کہا۔ اور تم؟ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں دوسرے کام کروں گی۔ اپنی ملکہ کو پیغام دے دیا تھا؟ ہاں، اس نے آہستہ سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں جلد اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اسے کہنا میں اس کی دنیا میں زیادہ دیر تک نہ رہوں گا۔ میں کہہ دوں گی، وہ آہستہ سے بولی، اور میں نے تاریک دروازے سے دوسری طرف قدم رکھ دیا۔ لیکن یہ کیا تھا؟ میرے قدم زمین پر نہیں پڑے تھے، میں گہرائیوں میں جا رہا تھا۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے قرب و جوار میں ٹٹولا، لیکن بے سود۔ گہرائیاں زیادہ نہ تھیں، میں پانی میں جا پڑا تھا۔ ظاہر ہے یہاں پانی کے علاوہ اور کیا ہو سکتا تھا؟ لیکن ایک حیرت انگیز بات ہوئی، پانی روشن تھا،
ایک طرف کی دیوار پر بیش قیمت چمکدار پتھر نصب تھے جس کی روشنی بہت تیز تھی، باقی سمت تاریک چٹانیں تھیں۔ ایک طرف سے ایک کنواں تھا جس کا ایک رخ روشن تھا۔ میری آنکھیں کام کرنے لگیں۔ تب میں نے روشن دیوار کی دوسری سمت سائے دیکھے اور چند ساعت کے بعد یہ سائے واضح ہو گئے۔ وہ جل پریان تھیں اور دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہی تھیں، اور ان کے درمیان ان کی ملکہ بھی تھی۔ مجھے غصہ آ گیا تو انہوں نے مجھے پانی کا قیدی بنا دیا ہے، اور یقیناً یہ چالاکی ملکہ کے حکم سے کی گئی ہوگی۔ بے وقوف ملکہ، چالاک جانور، میں نے دل ہی دل میں کہا، اور روشن دیوار کی طرف بڑھنے لگا۔ سب دلچسپی سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ میں نے غصیلے انداز میں انہیں گھونسا دکھایا اور وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر ہنس پڑیں۔ تب میں نے سوچا ممکن ہے مجھے اس چمکدار دیوار پر بہت زیادہ طاقت صرف کرنی پڑے، لیکن بہرحال میں اسے توڑ دوں گا۔ اگر یہ کوئی مضبوط چٹان بھی ہے تب بھی میں اسے اکھاڑ کر پھینک دوں گا۔ میں نے دیوار پر دونوں ہاتھ رکھے لیکن کچھ زور بھی نہیں لگانے پایا تھا کہ اچانک پشت پر ہلچل سی سنائی دی، اور میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ مجھ سے تھوڑے فاصلے پر دو خوفناک آنکھیں، دو بڑی بڑی آنکھیں میری طرف نگران تھیں۔ میں نے تعجب سے اس خوفناک بلا کو دیکھا۔ میرے پاس کوئی دھار والا ہتھیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں مجھے اپنا کھانڈا یاد آیا۔ کاش میں اپنا کھانڈا بھی ساتھ لے کر آتا۔ بہرحال اس بارے میں سوچنا بیکار تھا۔ میں نے اس بلا کا جائزہ لیا۔ اس کا جسم تو زیادہ نہ تھا، لیکن پورے جسم میں بے شمار لچکدار سونڈیں نکلی ہوئی تھیں جو ہاتھی کی سونڈ کے برابر موٹی اور مضبوط تھیں۔ اور پروفیسر، یہ ایک خوفناک آکٹوپس تھا جس کے بارے میں جدید زمانہ اب اچھی طرح جانتا ہے۔ میں اس سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا، اور اس بلا نے کسی طاقتور شکاری کی مانند مجھے اپنی ایک سونڈ سے چھوا۔ سمندر کا عفریت سوچ رہا ہوگا کہ ایک تر نوالا ملا ہے، مزے مزے سے شکار کر کے کھایا جائے، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا واسطہ کس سے پڑا ہے، اور وہ سونڈ جو مجھے چھونے کے لیے آگے بڑھی تھی واپس نہ جا سکی۔ میں نے اسے پکڑ کر ایک خوفناک جھٹکا دیا، اور آکٹوپس اپنی بھاری بھرکم جسم کے ساتھ کھینچا چلا آیا اور سفید دیوار سے ٹکرایا۔ پانی میں خوفناک ہلچل مچ گئی۔ اس نے اپنی لمبی سونڈوں سے کام لیا اور میرے جسم کو جکڑنا شروع کر دیا۔ جگہ چونکہ بہت بڑی نہ تھی اس لیے ان کی زد سے تو نہ بچ سکا، لیکن میں بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ مجھے شدید غصہ آ گیا تھا، اور میں نے دیوانگی میں آکٹوپس کی ایک سونڈ پکڑی اور اسے جڑ کے قریب سے ایسا خوفناک جھٹکا دیا کہ گوشت کے عظیم تودے کو ساتھ لیے ہوئے وہ سونڈ آکٹوپس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ آکٹوپس کے ساتھ اس سے قبل کبھی ایسا نہ ہوا تھا۔ ربڑ کی طرح لچکدار سونڈ کے ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا، ہاں جب تک اسے توڑنے والا نہ ہو۔ اس نے شدید کرب کے عالم میں میرے جسم کو چھوڑ دیا اور پانی میں بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن میں نے بھی سوچا کہ جاتا کہاں ہے احمق، ممکن ہے کوئی دوسرا تیری قوت ختم کرنے والا دوبارہ تجھے نہ مل سکے، اور پھر ان بیوقوف عورتوں کے لیے میں تو اس وقت سامان تفریح ہوں، یہ بھی کیا یاد کریں گی۔ چنانچہ میں نے اس کی سونڈ پکڑ لی۔ آکٹوپس نے جھلا کر اس بار مجھے میرے جسم سے سونڈیں لپیٹیں اور اس زور سے مجھے دبایا پروفیسر کہ اگر برگد کا درخت بھی ہوتا تو اس کے تنے میں گڑھے پڑ جاتے۔ اپنی دانست میں اس نے مجھے پیس کر رکھ دیا تھا، اور یہ اس کی شدید تکلیف کا رد عمل تھا جو اسے ہو رہی تھی، لیکن میں اس کی حرکتوں سے بے نیاز اس کی دوسری سونڈ ابھی اکھاڑنے کی فکر میں تھا، اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا۔ میں نے اس کی دوسری سونڈ اس کے بدن سے علیحدہ کر دی، اور آکٹوپس نے وہ اچھل کود مچائی جو دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنی دو سونڈیں کھونے کے بعد اور تقریباً ناکارہ ہونے کے بعد اس نے پوری قوت اس بات پر صرف کر دی کہ وہ مجھ جیسے خوفناک عفریت کے چنگل سے نکل کر بھاگ جائے۔ اس بار اس نے اپنے غلیظ بدن سے سیاہ سیال اگل دیا، اور پانی میں ایک لمحے کے لیے تاریکی چھا گئی۔ اس تاریکی سے فائدہ اٹھا کر چور نکل بھاگا۔ میں نے بھی اسے پکڑنے کے لیے اس بار جدوجہد نہیں کی تھی، کیا ضرورت تھی، ابھی تو ان لوگوں کا مسئلہ تھا۔ چنانچہ میں پانی صاف ہونے کا انتظار کرنے لگا، اور پھر میں سفید دیوار کے نزدیک پہنچ گیا۔ دیوار کے دوسری طرف کی مخلوق کے چہرے پر اب ہنسی اور مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ حیرت، تعجب اور خوف سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ انہیں تعجب تھا کہ بقول ان کے اس سمندری کیڑے نے اس بھیانک بلا کو کتنی آسانی سے شکست دے دی ہے، لیکن اس کے بعد کے حالات کا انہیں کوئی اندازہ نہیں تھا۔
میں ایک بار پھر چمکدار دیوار کے نزدیک پہنچ گیا۔ بلا شبہ پانی میں قدم جمانے کی کوئی جگہ نہیں تھی، اس لیے میں بھرپور قوت صرف نہیں کر سکتا تھا، لیکن نہ تو یہ اگناس تھا جس سے مقابلے میں پوری قوت صرف کرنی پڑی تھی، اور نہ یہ نیمون تھا۔ ان جیسے افریتوں کو زیر کرنے والا اس معمولی دیوار کی کیا حیثیت سمجھتا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر دیوار پر ایک زوردار ضرب لگائی اور دوسرے لمحے دیوار تڑک گئی۔ جل پریاں مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ تب میں پیچھے ہٹا اور اس بار میں نے پھر دونوں ہاتھ اسی انداز سے جوڑ کر پہلے سے زیادہ شدید ضرب لگائی اور ایک خوفناک آواز کے ساتھ دیوار کا ایک ٹکڑا اندر جا پڑا۔ پانی کا ایک خوفناک ریلا ٹوٹی ہوئی دیوار سے اندر داخل ہو گیا اور میں اس ریلے کے ساتھ پہلے ہی اندر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ چنانچہ میں بھی اندر داخل ہو گیا۔ جل پریوں میں پھر بھگدڑ مچ گئی۔ وہ چیختی چلاتی سوراخوں کی طرف دوڑی، لیکن اس بار میں نے ملکہ کو تاڑ لیا تھا۔ چنانچہ اس سے قبل کہ وہ سوراخ میں گھسے، میں نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ ملکہ نے اپنے جسم سے لگے ہوئے قدرتی ہتھیار سے مجھے زخمی کرنے کی کوشش کی، لیکن چٹانوں پر کہاں اثر ہوتا ہے۔ میں نے اس بات کا بھی خیال رکھا تھا کہ اس کا نچلا جسم لیسدار اور چکنا ہے، ممکن ہے وہ میرے ہاتھ سے پھسل جائے، اس لیے میں نے اس کے اوپری جسم پر ہاتھ ڈالا تھا، اور پروفیسر اس کا اوپری بدن کسی نرم و نازک دوشیزہ کی مانند گداز اور زندگی سے بھرپور تھا۔ میری گرفت میں وہ بری طرح کسمسائی، اپنے جسم کی کانٹے دار دم بار بار میرے جسم کے مختلف حصوں پر مار رہی تھی، اور اب وہ بالکل تنہا رہ گئی تھی۔ بہتر یہی ہے کہ اپنی جد و جہد کو ترک کر کے پرسکون ہو جا، تو میری گرفت سے نہ نکل سکے گی، میں نے اس سے کہا، اور اس نے دہشت زدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا۔ گو تو نے میرے ساتھ برا سلوک کیا، میری جان لینے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود میں تجھے نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے کہا، اور اچانک اس کی مدافعت سست پڑ گئی۔ اس نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا اور سہمی ہوئی آواز میں بولی، تو تم مجھے مارو گے نہیں؟ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ میں نے تمہاری جان لینے کی کوشش کی تھی۔ وہ تیرا فعل تھا ملکہ، لیکن میں اب بھی تیرے ساتھ برا سلوک نہیں کروں گا۔ تب مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ اس کی جد و جہد بالکل ہی ختم ہو گئی، اور تب پروفیسر میں نے محسوس کیا کہ اس نے کافی غور سے مجھے دیکھا، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک نشہ سا تیر گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ میری گرفت ہلکی ہونے کے باوجود وہ مجھ سے علیحدہ نہیں ہوئی، بلکہ اس نے اپنے بدن کو میرے بدن سے زیادہ چپکانے کی کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں انوکھا سرور رقصان تھا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اسے کیا ہوا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا۔ بہرحال وہ کافی حد تک رام ہو گئی تھی۔ اس کمرے میں پانی چھت تک بھر گیا تھا جہاں ہم موجود تھے، لیکن اس کا ہم دونوں پر کوئی اثر نہیں تھا۔ کیا خیال ہے؟ کیا اب میری موت کی اور کوئی ترکیب سوچ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، میں شرمندہ ہوں، اس نے کہا۔ تب پھر آؤ، میں تمہاری اس دنیا میں چند روز مہمان رہوں گا، پھر یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تم میں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ چلو، اس نے کہا۔ یہاں کوئی ایسا سراغ بھی ہے جس سے میں دوسری طرف جا سکوں؟ ہاں، چلو، اس نے پھر اسی انداز میں کہا، اور میں اس کے ساتھ آگے تیرنے لگا۔ ہم ایک سوراخ سے اندر داخل ہو گئے۔ درحقیقت یہ سوراخ اتنا بڑا تھا کہ دوسری طرف نکلنے میں مجھے دقت نہ ہوئی۔ سوراخ بلندی کی طرف گیا تھا، اس لیے پانی زیادہ نہیں پہنچا تھا۔ بہرحال مجھے کسی چپکلی کی طرح ہی دیوار سے چپک کر راستہ طے کرنا پڑا تھا، جبکہ وہ ان راستوں پر چلنے کی عادی تھی۔ یوں ہم ایک دوسرے سوراخ سے ایک کشادہ کمرے میں نکل آئے۔ اسے کمرہ ہی کہنا چاہیے، کیونکہ وہ کسی کمرے ہی کی مانند سمندری گھاس اور خوبصورت گھونگھوں سے آراستہ تھا۔ سمندری پتھروں کے بڑے بڑے ٹکڑے جوڑ کر اس پر گھاس بچھا دی گئی تھی، ورنہ صحیح معنوں میں یہ کسی چٹان کے اندر کا سوراخ تھا، قدرتی سوراخ۔ بیٹھو، وہ تھکے تھکے سے انداز میں بولی، اور میں بیٹھ گیا۔ تم نے خوراک مانگی تھی؟ ہاں، نہ ملے تب بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں منگواتی ہوں۔ اس نے منہ سے ایک عجیب آواز نکالی، اور دو سہمی ہوئی جل پریاں اندر داخل ہو گئیں۔ مہمان کے لیے عمدہ خوراک۔
وہ دونوں کچھ بولے بغیر واپس چلی گئیں اور پروفیسر پھر ایک چوڑی سیپ کے حسین تشت میں عمدہ خوراک آ گئی۔ یہ چھوٹی چھوٹی رنگین مچھلیاں تھیں جو ایک سیپ کے بڑے پیالے میں تیر رہی تھیں۔ ایک اور سیپ کے برتن میں سفید چمکدار باریک باریک موتی رکھے ہوئے تھے۔ ایک بڑا سا خوش رنگ سمندری پھل بھی تھا۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ اس خوراک کو کھانے کی ترکیب مجھے معلوم نہ تھی۔ بہرحال تشت میرے سامنے رکھ دیا گیا۔ اس سے قبل ابتدائی دنیا سے لے کر آج تک میں نے عجیب عجیب قسم کی غذائیں استعمال کی تھیں، لیکن اتنی انوکھی غذا آج تک میرے سامنے نہیں آئی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس غذا کو کیسے استعمال کروں۔ تب میں نے پھل کی قسم کی چیز کو اٹھا لیا اور اس پر دانت آزمائے۔ اس کی لذت میں دنگ رہ گیا تھا۔ بے حد لذیذ اور نرم پھل تھا۔ مجھے بہت پسند آیا اور ذرا سی دیر میں اسے چٹ کر گیا۔ ملکہ اور میرے لیے خوراک لانے والی لڑکیاں، میں انہیں لڑکیوں کے علاوہ اور کیا کہوں پروفیسر، اب بھی مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ پھل کھانے کے بعد ملکہ نے مجھے دوسرے چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ تمہارا شکریہ ملکہ، میں یہ چیز نہ کھا سکوں گا، البتہ یہ پھل مجھے پسند ہے۔ کیا یہ اور دستیاب ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا۔ کیوں نہیں، ملکہ نے جواب دیا۔ دونوں لڑکیاں تیزی سے مڑ گئی تھیں۔ یقیناً وہ بھی ملکہ کی طرح میری بات سمجھ رہی تھیں، اور پھر ویسے ہی ایک تشت میں 4 پھل اور آ گئے تھے۔ جاؤ تم لوگ، ملکہ نے کہا، اور وہ دونوں لڑکیاں بادل ناخواستہ باہر نکل گئیں۔ ملکہ میری طرف دیکھ رہی تھی، پھر اس نے عجیب سے لہجے میں کہا، اے اجنبی مخلوق، کیا سمندر میں تیری نسل مختصر ہے؟ تیرے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا ملکہ؟ میں نے پوچھا۔ اس لیے کہ پہلی بار تجھے دیکھا گیا، اس سے قبل تیری جیسی کوئی اور شکل سامنے نہیں آئی ہے۔ تو بتا سکتی ہے کہ تو نے مجھے کہاں پایا؟ سمندر میں۔ میری ساتھی لڑکیاں پانی کی سیر کو گئی تھیں، وہاں انہیں تو نظر آیا۔ تو بے جان تھا، تیرے جسم میں کوئی تحریک نہیں تھی۔ انہوں نے پہلے تجھ پر غور کیا اور پھر تجھے بے ضرر پایا تو یہاں لے کر آ گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے دلچسپی سے پوچھا۔ انہوں نے تجھے میرے سامنے پیش کیا۔ بے شک سمندر کی مخلوق میں تو سب سے عجیب ہے۔ تیرے اندر وہ خصوصیات ہیں جو ہم میں ہیں، بس معمولی سا فرق ہے جو تیرے جسم کی نچلی حیت میں ہے۔ ہم تیرے بارے میں اس کے سوا کچھ نہیں جان سکے کہ تو سمندری مخلوق ہے اور مردہ ہے۔ میں نے اپنی کنیزوں کو حکم دیا کہ تجھے نوادرات میں شامل کر لیا جائے، اور ہم نے تجھے ایک خوبصورت سیپ میں بند کر کے نوادرات کے خانے میں رکھوا دیا، اور نوادرات کی محافظ رج ہے۔ جب رج نے مجھے بتایا کہ عرصے کے بعد تیرے بدن میں تحریک ہوئی ہے تو کسی کو یقین نہیں آیا، لیکن اے سمندر کی سب سے حسین اور شاید سب سے طاقتور مخلوق، اس کا کہنا درست تھا، تجھ میں زندگی تھی جو نہ جانے پہلے کہاں تھی۔ ملکہ نے نہایت سادگی، نہایت بھولے پن سے بتایا، بے شک پروفیسر، وہ چاہنے کی چیز تھی، وہ حسین تھی، لیکن میرے لیے بیکار۔ میں اسے کس طرح چاہتا؟ میں نے اس کی رودات سنی اور مجھے حالات کا اندازہ ہو گیا۔ بہرحال ایک اجنبی مخلوق میں یہ دلچسپی تجربہ تھا۔ اس نے مجھے اتنا ہی بتایا تھا۔ اب قاعدے سے مجھے بھی اسے اپنے بارے میں تھوڑا بہت بتانا چاہیے تھا۔ چنانچہ میں نے اسے کہا، میں تجھے کچھ اور حیرتیں دوں گا اے ملکہ، سن کہ میرا تعلق سمندر سے نہیں ہے۔ سمندر سے نہیں ہے؟ اس نے تعجب سے کہا۔ ہاں۔ تو کیا تو بادلوں سے آیا ہے؟ کیا تو فضا سے برسا ہے؟ وہاں جہاں ایک ہی رنگ ہے، وہاں سے جہاں سورج اور چاند چمکتے ہیں، اور جو سمندر کی چھت ہے؟ نہیں، میں خشکی سے آیا ہوں، میں زمین کا باشندہ ہوں۔ خشکی؟ زمین؟ یہ کیا ہوتی ہے؟ کیا یہ بات تیرے علم میں نہیں ہے کہ سمندر کی چھت کے نیچے صرف سمندر نہیں ہوتا، اس کی حیت اسی مانند ہے جیسی یہ چٹان جس میں تیری رہائش ہے۔ یہ چٹان زمین ہی کا ایک ٹکڑا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر پانی نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ چٹان بہت بڑی ہوتی ہے؟ ملکہ کی خوبصورت آنکھوں میں حیرت رقصاں تھیں۔ ہاں، وہ بھی سمندر کی طرح دور تک پھیلی ہوئی ہے۔ سمندر کی طرح؟ وہ تعجب سے بولی۔ ہاں، سمندر کی طرح۔ اس پر جاندار ہوتے ہیں؟ ملکہ دلچسپی سے بولی۔
بالکل اسی طرح جیسے سمندر میں۔ اوہ، عجیب بات ہے، کیسی انوکھی، لیکن بغیر پانی کے جاندار زندہ کیسے رہتے ہیں؟ جس طرح میں نے جواب دیا۔ تو کیا تو اپنی زمین کی ذہین مخلوق میں سے ہے؟ ہاں، جس طرح تم۔ اور پروفیسر وہ کافی دیر تک منہ کھولے بیٹھی رہی۔ یہ ساری باتیں اس کے دماغ میں نہیں آ رہی تھیں۔ میں سمجھ گیا سمندر کے ایک ننھے سے ٹکڑے میں محدود یہ بھولی بھالی مخلوق ان باتوں کو کیا جانے، لیکن ایک خیال بہت دیر کے بعد میرے ذہن میں آیا تھا اور میں نے چونک کر اس سے پوچھا، تمہارے یہاں مرد نہیں ہوتے؟ مرد کیا ہوتا ہے؟ وہ میری بات پر حیرت کا اظہار کرتی تھی۔ مرد، میرا مطلب ہے نر، تمہارے نر کہاں ہیں؟ نر کیا؟ اس نے پھر اسی انداز میں پوچھا، میرے جیسے، کچھ تبدیلیوں کے ساتھ۔ میں نے اپنے سپاٹ سینے کی طرف اشارہ کیا اور وہ مسکرانے لگی۔ میری سمجھ میں تمہاری کوئی بات نہیں آتی، اس نے مسکرا کر گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اوفو، تمہارے ہاں تولید کیسے ہوتی ہے؟ اب تم پوچھو گے تولید کیا ہے؟ ہاں، اس نے گردن ہلا دی۔ میرا خیال ہے یہ میں تمہیں آسانی سے نہ بتا سکوں گا، میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہاری اس مخلوق میں سب تمہاری طرح ہیں؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ سب ایسی ہی ہیں جیسے تم؟ ہاں۔ تعجب ہے، کمال ہے، تمہاری نسل کیسے بڑھتی ہے؟ اوہ، ہماری نسل بہت زیادہ نہیں ہے، ہم بھی سمندر کی دوسری مخلوق کی مانند انڈے دیتے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ انڈے؟ میں اچھل پڑا۔ کیوں، کیا تم انڈے نہیں دیتے؟ اس نے تعجب سے پوچھا۔ اور پروفیسر، غور کریں، اگر انسان کو انڈے دینے پڑتے تو کیا ہوتا؟ کیا اس تصور سے بحث کریں گے؟ نہیں بھائی نہیں، پروفیسر نے ہنستے ہوئے کہا، بڑا خوفناک تصور ہے، نیمون سے بھی زیادہ۔ فروزہ اور فرزانہ بھی ہنسی نہ روک سکیں، وہ شرمائے ہوئے انداز میں ہنس رہی تھیں۔ ٹھیک ہے پروفیسر، جانے دو، اس نے ایک گہری سانس لے کر کہا۔ بہرحال میں نے اسے بتایا کہ ہمارے ہاں نر اور مادہ ہوتے ہیں، ان کے اشتراک سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور اسے سخت حیرت ہوئی۔ ہمارے ہاں نہیں ہوتے، لیکن ہم بھی نسل بڑھانے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ہر عورت اپنی عمر میں ایک انڈا ضرور دیتی ہے۔ جب ایک رنگ فضا میں پانی گرتا ہے تو وہ عورت جس نے انڈا نہیں دیا ہوتا بادلوں کی جانب دیکھتی ہے، اور پھر آب نیساں اس کے جسم پر گرتا ہے تو اس کی آنکھیں وفور بے خودی سے بند ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جاتی ہے اور پھر اس وقت تک وہاں رہتی ہے جب تک انڈا نہ دے دے۔ وہ انڈا قومی ملکیت ہوتا ہے، قومی پیمانے پر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جب اس سے بچہ نکل آتا ہے تو اس کی حفاظت بھی قومی طور پر ہوتی ہے۔ یوں ہمارے ہاں نسل بڑھتی ہے۔ لیکن تمہاری بات عجیب ہے، کیا تمہارے ہاں دو جنس ہوتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے کہا۔ اب میں اسے فلسفہ تولید کیا بتاتا اور کیوں بتاتا؟ اس کا تو میری جن سے کوئی تعلق نہیں تھا، بتاتا بھی تو اس کی سمجھ میں خاک آتا۔ وہ تو انڈے دینے والی مرغیاں تھیں، اور انڈے بھی خاکی۔ تم یہاں کب سے آباد ہو؟ میں نے پوچھا۔ کب سے تمہاری کیا مراد ہے؟ ہم تو ہمیشہ سے یہاں ہیں۔ کیا تم مجھے اپنی سرزمین دکھاؤ گی؟ جب تم ہمارے دشمن نہیں ہو تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ تب آؤ، میں تمہیں اس ماحول سے روشناس کراؤں۔ ملکہ اٹھ گئی اور پھر ہم سوراخ در سوراخ اس عظیم الشان کارخانے کو دیکھنے لگے جو سمندر کے نیچے تھا۔ بلا شبہ ان جل پریوں کا طویل خاندان یہاں آباد تھا۔ ان کی اپنی چھوٹی سی حکومت تھی، سب ایک دوسرے کے غمگسار تھیں۔ دوسری جل پریاں ملکہ کو میرے ساتھ اس بے تکلفی سے گھومتے دیکھ کر انگشت بدنگاہ تھیں، میرا مطلب ہے محاورتاً۔ تب ملکہ نے رک کر ایک عجیب بات کہی۔ سنو اجنبی نسل والے، جس وقت تم نے مجھے دیوار توڑ کر پکڑا تھا تو مجھے ایک عجیب احساس ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر کہا۔ میں بھی اپنا انڈا دے چکی ہوں۔ اس انڈے سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نام تیرا ہے، وہ ملکہ بننے کے لیے پرورش پا رہی ہے۔
جس وقت میں نے آب نیسان لیا تھا اس وقت میرے اوپر ایک انوکھی بے خودی سی چھا گئی تھی۔ میں نے اس کے بعد اس لذت کی حسرت کی، لیکن مجھے دوبارہ وہ مسرت نہ مل سکی۔ لیکن تمہارے بدن کے لمس نے مجھے اسی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا۔ اوہ، میں نے اس انوکھے فلسفے سے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہم کافی دیر اس آبی محل کی سیر کرتے رہے۔ پھر ایک جگہ رک کر ملکہ نے تالی بجائی، فوراً 2 خادمائیں حاضر ہو گئیں۔ اجنبی مخلوق ہماری دوست ہے، یہ ہمارے پاس سکون و احترام سے رہے گی، اس لیے اعلیٰ آسائش کا بندوبست کر دیا جائے۔ ملکہ نے حکم دیا اور میں جل گیا۔ ان کے ساتھ میں رہوں گا، کیا رکھا ہے ان کے پاس، احمق کہیں کی۔ بہرحال اس وقت میں نے کچھ نہ کہا۔ در حقیقت انہوں نے اپنی دانست میں میرے لیے عمدہ بندوبست کیا تھا۔ ملکہ میری آسائشوں کا پورا خیال رکھ رہی تھی، لیکن یہاں میرے کھانے کے لیے اس پھل کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں تھی۔ ان لوگوں کی خوراکیں تو غیر انسانی تھیں، آبی کیڑے، گھاس وغیرہ سے وہ زندگی گزارتی تھیں۔ ہاں، دلچسپ بات ملکہ اور یہاں رہنے والی دوسری عورتوں کی احمقانہ حرکتیں تھیں۔ نر کے بغیر ان کے ہاں تولید تو ہو جاتی تھی پروفیسر، لیکن بہرحال نر کے بغیر ان کے ہاں تولید تو ہو جاتی تھی پروفیسر، لیکن بہرحال وہ پیاسی تھیں۔ کچھ عرصے بعد مجھے بیزاری ہونے لگی، بس اور وقت ان لوگوں کے ساتھ نہیں گزار سکتا تھا۔ ہاں، میں جانتا تھا کہ ملکہ مجھے چھوڑنے پر آمدہ نہ ہوگی، خواہ مخواہ وہ میرے راستے میں حائل ہو جائے گی، اس لیے کوئی ترکیب ہی کرنی پڑے گی۔ چنانچہ ایک روز میں نے اس کے گہرے بالوں میں انگلیاں گھماتے ہوئے کہا، کیا تم سطح سمندر پر کبھی نہیں جاتی ملکہ؟ جاتے ہیں، لیکن بہت دنوں سے ادھر نہیں گئے۔ میں سطح پر جا کر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتا ہوں، اگر ایسا نہ ہوا تو میں بیمار ہو جاؤں گا۔ اچھا، ملکہ تڑپ اٹھی، ہم آج ہی چلیں گے، سمندر پر سنہری روشنی پھیل جانے دو، ہم اس طرف چلیں گے۔ اور میں نے ایک گہری سانس لی، گویا آج موقع مل ہی گیا تھا۔ چنانچہ میں خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے دوسروں کو احکامات دیے اور سطح پر جانے کے انتظامات ہونے لگے۔ بہت سی جل پریاں ہمارے ساتھ سطح کی طرف تیر رہی تھیں۔ ملکہ میرے بالکل نزدیک تھی اور بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں تیرنے میں ان سے پیچھے نہیں تھا۔ ہاں، انہیں پانی میں کچھ قدرتی سہولتیں حاصل تھیں، مجھے نہیں تھیں۔ سطح پر آ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کتنے گہرے پانی میں تھا۔ طویل عرصے کے بعد کھلی ہوا میں سانس لینے کا موقع ملا تھا۔ طبیعت تر و تازہ ہو گئی۔ اس کے بعد سخت مشقت کرنی پڑی، جس کی میرے علاوہ اور کوئی ہمت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ آسمان پر چاند بلند ہو رہا تھا اور چاندنی میں سمندر کی حسین مخلوق بے حد خوش نظر آ رہی تھی۔ وہ پانی پر کلیلیں کرتی پھر رہی تھی۔ ملکہ، میں نے اسے آواز دی۔ کیا بات ہے اجنبی؟ میں پانی کی سیر کرنا چاہتا ہوں، میں نے بور ہو کر کہا۔ کیا یہ تمہاری خواہش ہے؟ ہاں۔ تب پھر جاؤ، لیکن جلد واپس آ جاؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ اور میں نے پانی میں غوطہ لگا دیا، اور پھر میں نے ایک بار سطح پر ابھر کر اندازہ لگایا کہ دوسری جل پریاں کتنے فاصلے پر اور کتنی گہرائیوں میں تیر رہی ہیں۔ یہ اندازہ لگانے کے بعد میں نے ایک مناسب سمت متعین کی اور پھر برق رفتاری سے اس طرف تیرنے لگا۔ میری رفتار بہت تیز تھی۔ اس دوران میں نے ایک بار بھی سطح پر سر نہیں ابھارا تھا تاکہ دیکھ نہ لیا جاؤں، اور اتفاق سے دور دور تک کوئی جل پری بھی نظر نہیں آئی تھی۔ اس طرح میں کافی دور نکل گیا، اور پھر جب مجھے یقین ہو گیا کہ اب ان سے مٹ بھیڑ نہیں ہو سکتی تو میں نے سطح پر سر ابھارا۔ جل پریاں بہت دور رہ گئی تھیں۔ میں نے پھر غوطہ لگایا اور آگے بڑھنے لگا، لیکن تصور کرو پروفیسر، بے کراں سمندر اور میری کوئی منزل نہیں تھی۔ لیکن منزل کی پرواہ بھی کسے، سمندر میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ میں تیرتا رہا، دن رات، رات دن، اور میرے سمندری سرف کی 8ویں رات تھی۔ جب میں نے سطح پر گردن ابھاری تو مجھے کچھ روشنیاں سی دکھائی دیں۔ شاید زمین، میں نے سوچا، لیکن چند لمحات کے بعد اندازہ ہو گیا کہ روشنیاں متحرک ہیں، متحرک روشنیاں، شاید بحری جہاز، یقیناً۔ اوہ،
مجھے ان جہازوں پر جگہ ضرور مل جائے گی، میں نے سوچا، اور پھر میں تیزی سے ان جہازوں کی طرف تیرنے لگا۔ رات کا وقت تھا، جہاز کے لوگوں کو میں نظر نہیں آیا ہوں گا، لیکن میں نہایت تیزی سے جہاز کی طرف بڑھ رہا تھا، اور پھر میں نے جہازوں کی تعداد گنی۔ ان کی تعداد 7 کے قریب تھی۔ قریب سے دیکھنے پر اندازہ ہو جاتا تھا کہ سب کے سب جنگی جہاز ہیں۔ تاہم میں ان میں سے ایک جہاز کے قریب پہنچ گیا۔ تب میں نے جہاز والوں کو پکارا۔ میری آواز کافی بلند تھی، لیکن بہرحال اسے سن لیا گیا۔ مشعلوں کی روشنی میں مجھے دیکھا گیا، اور پھر کسی نے رسی نیچے ڈال کر اور چیخ کر بولا، اوپر آ جاؤ، اور میں رسی کے سہارے اوپر چڑھنے لگا۔ جہاز والے قوی ہیکل سب کے سب مسلح تھے۔ ان کے ہتھیار چوڑے اور چمکدار تھے۔ لوہے کا نہایت عمدہ استعمال کیا گیا تھا، جس نے ان کے جسموں کو ہتھیاروں سے محفوظ کر دیا تھا۔ میں جہاز پر کھڑا ہو گیا۔ وہ لوگ بغور مجھے دیکھ رہے تھے۔ کون ہو تم؟ ایک بھاری بھرکم آدمی نے بھاری آواز میں پوچھا۔ مدد کے قابل ایک انسان۔ میری کشتی سمندر میں ڈوب گئی۔ میں موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا تھا کہ تمہارے جہاز نظر آ گئے۔ اگر میں ایک عمدہ تیراک نہ ہوتا تو تمہارے جہاز تک نہ پہنچ سکتا۔ تمہاری کشتی کب ڈوبی تھی؟ سورج کی روشنی میں، اور اس کے بعد سے اب تک تم سمندر کی موجوں سے لڑ رہے تھے۔ ہاں، اس کا مقصد ہے کہ تم جیالے انسان ہو، لیکن یہ تو بتاؤ تمہارا تعلق کہاں سے ہے؟ آوارہ گرد ہوں، ایک طویل عرصے سے سمندر گرد رہا ہوں، میرا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ کون سے ملک کے باشندے ہو تم؟ بھاری آدمی نے سوال کیا۔ صوبارا کا، لیکن بچپن میں میں وطن چھوڑ گیا تھا۔ کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو۔ جانتے ہو یہ جہاز کس کے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ تھیوڈوس پلاسو کا نام سنا ہے کبھی؟ نہیں، میں نے سادگی سے جواب دیا۔ اس کا مقصد ہے کسی چلتے ہوئے جزیرے سے نہیں گزرے۔ تھیوڈوس پلاسو سمندر کا شہنشاہ ہے، وہ جزیروں کا بادشاہ ہے۔ بے شمار جزائر اسے خراج ادا کرتے ہیں۔ تھیوڈوس عظیم ہے، میں نے مکاری سے کہا۔ کیا حرج تھا پروفیسر کہ ہر جگہ میں اپنا ہی سکہ جماتا، کہیں دوسروں کی سننا بھی بہتر ہوتا ہے۔ سمجھدار آدمی معلوم ہوتے ہو، وہ طاقت کا شہنشاہ ہے، لیکن ہمارے جہازوں پر ایک بھی ناکارہ آدمی کا وجود برداشت نہیں کیا جاتا۔ ہم زخمی کا علاج نہیں کرتے، ان کی گردن جدا کر دیتے ہیں۔ تم اگر کام کے آدمی ثابت ہوئے تو تمہیں تھیوڈوس کی خدمتگار کی حیثیت سے جہاز پر جگہ مل جائے گی، ورنہ تمہیں واپس سمندر میں پھینک دیا جائے گا۔ میں تھیوڈوس کی خدمت کر کے فخر محسوس کروں گا، میں نے کہا۔ ٹھیک ہے، بھوکے ہو؟ کئی دنوں سے۔ گیشپ، یہ تمہاری تحویل میں ہے۔ سورج کی روشنی میں ہم اسے عظیم تھیوڈوس کے سامنے پیش کریں گے، وہی اس کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ اسے کھانا کھلاؤ اور دوسروں کی طرح رکھو۔ ایک قوی ہیکل آدمی نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ صورت سے ہی خوفناک معلوم ہوتا تھا، لیکن اس کی گفتار دوستانہ تھی۔ آؤ، اس نے آہستہ سے کہا، اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ تھوڑا سا فاصلہ خاموشی سے طے ہوا۔ جہاز بہت زیادہ بڑا نہ تھا، اس میں خانے بنے ہوئے تھے، یہی کیبن تھے۔ اس میں گنجائش بھی بہت کم تھی۔ بہرحال ایک خانے میں جس پر چھت نہ تھی، گیشپ مجھے لے گیا، اور پھر اس نے دوستانہ انداز میں کہا، بیٹھ جاؤ دوست، میں تمہارے لیے کھانا لا رہا ہوں۔ شکریہ، میں نے ممنونیت سے کہا۔ ان لوگوں کے ساتھ عاجزی سے پیش آنے کا ارادہ میں نے فوراً کر لیا تھا، چنانچہ اس کیبن کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ گزرنے والے غور سے دیکھتے اور آگے بڑھ جاتے۔ تھوڑی دیر کے بعد گیشپ عمدہ بھنا ہوا گوشت اور بہت سی دوسری چیزیں لے کر آ گیا۔ ان توانا لوگوں کی خوراک بہت ہی عمدہ تھی۔ میں نے سیر ہو کر کھایا، اور پھر گیشپ نے مجھے کوئی گرم مشروب دیا۔ صوبارا ہمارے لیے اجنبی نام ہے، اس نے خود بھی وہ مشروب پیتے ہوئے کہا۔ ایک چھوٹی سی بستی تھی جو پہاڑوں میں آباد تھی، نہ جانے اب اس کا کیا حشر ہوا ہے۔ کیوں؟ زلزلوں کی سرزمین تھی، اس کی قسمت میں ہی رد و بدل لکھی ہے، میں نے جواب دیا۔ اچھا، ممکن ہے کیا وہاں سمندر نہ تھا؟ نہیں،
تبھی تھیوڈوس اعظم کا ادھر سے گزرنا ہوا، ورنہ ٹرائے اور اس کے آس پاس کے جزیروں میں کون سا جزیرہ عظیم تھیوڈوس کے قدموں تلے نہیں روندا گیا۔ ٹرائے، میں نے یہ نام زیر لب دہرایا۔ ہاں ٹرائے، گیشپ نے میری آواز سن لی تھی، لیکن پھر میں نے اس سے کوئی تشریح نہیں طلب کی اور خاموش ہو گیا۔ سو جاؤ، شاید تمہیں نیند آ رہی ہے، گیشپ اٹھتے ہوئے بولا۔ میں نے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ رات کافی گزر چکی تھی، لیکن اس تنگ جگہ لیٹ کر میں نے گیشپ کی گفتگو پر غور کیا۔